नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें फिर एक मर्तबा मिल बैठ कर कुरान पाक और हदीस और इस्लाम की बातों को सुनने और समझने का मौका इनायत फरमाया है। मैं आज आपके सामने जिस उन्वान पर अपने चंद ख़यालात रखना चाहती हूँ वो उन्वान है मज़बूत ख़ानदान मज़बूत समाज, स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। अज़ीज़ बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि ख़ानदान क्या है, इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है और इंसानी तहज़ीब और तमद्दुन की ये बेसिक इकाई है, यूनिट है। ख़ानदानी निज़ाम अगर दुनिया में मौजूद ना हो तो इंसान और हैवान में फिर कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। और ख़ानदान वो यूनिट है, ख़ानदान वो फील्ड है जहाँ पर, वो इदारा है जहाँ पर मुस्तक़बिल की नस्लें तैयार होती हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है और आज के दौर का ये अलमिया है कि इस सदी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फैमिली सिस्टम ख़त्म हो रहा है और इंसान जो है न सिर्फ फैमिली सिस्टम को ख़त्म कर रहा है बल्कि इंसान अल्लाह ताला ने जिसको अहसन तक़वीम के मर्तबे पर फायज़ किया था, बेहतरीन मखलूक बनाया था, उसके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने बेहतरीन ज़िम्मेदारियाँ और बेहतरीन उसूल उसको देकर दुनिया में भेजा था। वो इंसान आज जो है भटक रहा है और जानवरों की सफ़ में अपने आप को ला रहा है। इंसान और हैवान में जो फ़र्क था वो यही था कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक नसबुलैन दिया, एक जीने का मकसद अल्लाह ताला ने फ़राहम किया। ज़िंदगी के मकसद के साथ जो इंसान जीता है वो इंसान होता है, वरना हैवानों में भी कोई मकसद नहीं है। दुनिया की दूसरी मखलूक़ात जो हमारे अतराफ़ में पैदा की गई हैं उनके लिए कोई मकसद और एम, कोई ऑब्जेक्टिव उनके लिए नहीं है, तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और हम ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत इस तरह महसूस कर सकते हैं कि दुनिया में जब इंसान आँख खोलता है, पैदा होता है, तो सबसे पहले वो अपने अतराफ़ में अपने रिश्तेदारों, माँ बाप को, ददियाली और ननियाली रिश्तेदारों को देखता है और बहुत सारे हाथ होते हैं जो उसकी परवरिश में, उसकी निगहदाश्त में, उसके बढ़ोतरी में हाथ शामिल होते हैं। हर एक का सपोर्ट उसको मिलता है, हर एक का साथ, हर एक का ताउन। इसके बाद ही वो जो कोमपल थी, वो जो नाजुक सा इंसान था, आहिस्ता आहिस्ता पल कर जवान और बड़ा होता है। अगर ये अल्लाह ताला इन रिश्तों में मोहब्बत ना रखता, माँ बाप के दिल में बच्चे की मोहब्बत ना होती, बहनों भाइयों में आपस में मोहब्बत ना होती, ख़ानदान के एक दूसरे के अफराद के दिलों में एक दूसरे से लगाव और प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा ना होती, तो फिर ये इंसान जो है पैदा होते ही मर चुका होता। कोई उसको देखभाल करने वाला, कोई पालने वाला, कोई परवरिश करने वाला ना होता था। ये अल्लाह ताला की बड़ी देन है। ये रिश्ते, ये ख़ानदान, ये सोसाइटी अल्लाह की ये बहुत बड़ी देन, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत की क़दर हमें पहचाननी चाहिए। और ये रिश्ते जो हैं हमें न सिर्फ
ہمارے خوشیوں میں کام آتے ہیں بلکہ ہمارے غم کے موقع پر بھی کام آتے ہیں۔ یہ رشتہ دار ہم کو ہر وقت ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ بنتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اور اس رشتہ داریوں کو کاٹنے اور اس خاندان کی بنیاد کو متاثر کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان پر بھی میں نظر ڈالوں گی کہ کیا نقصانات اس خاندان کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خاندانی استحکام پر اسلام نے کیوں زور دیا ہے؟ اسلام ایک خاندان اور سوسائٹی کے جو رولز اور ریگولیشنز قرآن اور حدیث میں بتائے ہیں، کیوں بتائے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت کا ذکر کرنے کے بعد سب سے زیادہ جو زور دیا ہے عبادات کی باتوں پر زور نہیں دیا۔ نماز اور زکوٰۃ اور روزے اور حج، ان کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جن چیزوں پر زور دیا، جو احکامات نازل کیے، وہ معاشرتی اور سوسائٹی کے احکامات ہیں۔ سوسائٹی میں ہم جو لوگ رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، یتامہ ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، پڑوسی ہیں، ان سب کے حقوق اور ان سب کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، حدیث میں واضح کر کے پیش کی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء عورتوں کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ نساء کے معنی ہی عورتوں کے ہیں، اور طلاق اور تحریم، یہ 2 صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی امپورٹنٹ احکام بتائے ہیں۔ اور سورہ نور اور سورہ احزاب میں بھی معاشرتی احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، سورہ بقرہ میں معاشرتی احکامات بتائے ہیں۔ تو یہ نکاح اور طلاق اور وراثت اور خلا اور ایک دوسرے کے متعلق، ایک دوسرے کے حقوق کے متعلق جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں اتنے زیادہ دیے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سب کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہوئے، ان حدود میں اپنے آپ کو، اپنے ان حدود کے دائرے میں رکھتے ہوئے ہم اللہ کی رضا کو پا سکیں۔ یعنی یہ رشتے، یہ جو ہیں، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہیں۔ ہم ان رشتوں میں اس آزمائش میں ہم کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹی بنایا ہے، بہن بنایا ہے، بیوی بنایا ہے، اور ساس بنایا ہے، بہو بنایا ہے۔ تو ان رشتوں میں آپ اپنا رول کیسے ادا کرتے ہیں؟ آپ کا رول کیا پلے کرتے ہیں؟ آپ اپنے متعلقین، آپ کے زیر دست جتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی سکت دی ہے اور جن کے اطراف میں آپ کو رکھا ہے، ان میں آپ اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھاتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر انسان راعی ہے، یعنی نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے گھر میں میرے شوہر، میرے بچے، میرے بہو، میرے بیٹے اور میرے ساس سسر، میرے رشتہ دار رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں مجھ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ہم ایک بیٹی ہیں تو ماں باپ سے ہمارا سلوک کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، یہ اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ بہرحال جتنے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نگران بنایا ہے، ان سب کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ تو یہ خاندان کیا ہے؟ حقوق اور فرائض میں توازن پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا ہم کو ایک سلیبس دے دیا ہے، ہم کو پورے رولز اور ریگولیشنز اللہ تعالیٰ دے دیا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے اس صدی کا، جیسے کہ میں نے المیہ کہا، کہ اس صدی میں خاندانی نظام ٹوٹتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے جماعت اسلامی کے ویمنس ونگ نے یہ فیصلہ کیا، نیشن وائڈ کیمپین منانے کا فیصلہ کیا۔ ملک گیر سطح پر یہ مہم منائی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو مضبوط خاندان، اسٹرانگ فیملی اور اسٹرانگ سوسائٹی کی طرف ہم توجہ دلائیں۔ جب اس فیملی اسٹرانگ ہوگی تو سوسائٹی بھی اسٹرانگ ہوگی، سوسائٹی اسٹرانگ ہوگی تو ملک بھی اسٹرانگ ہوگا، اور ملک کی معیشت کو بھی ترقی پہنچے گی۔ یہ تمام چیزوں کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے۔ میری بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں مغربی ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں،
جس کی طرف ہم بھاگے بھاگے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کمائی کے زیادہ امکانات ہیں، وہاں کی تنخواہیں زیادہ ہیں، وہاں پر آسائشیں زیادہ ہیں، سہولتیں زیادہ ہیں، ترقی زیادہ ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو یہ لوگ جب اتنی ترقی 100 سال پہلے حاصل کر لیے، تو ان لوگوں نے اس ترقی کے بعد ان لوگوں میں سے جو اسکالرس اور ان لوگوں کے جو سوچ سمجھ رکھنے والے افراد اٹھے، ان لوگوں نے ایسے نظریات بھی اس کے ساتھ پیش کیے کہ وہ نظریات انسان کو مادہ پرستی کی طرف لے جانے والے تھے۔ مثال کے طور پر سیگمنٹ فرائڈ کا ایک یہ نظریہ ہے کہ صنفی اختلاف یعنی جینڈر ان ایکویلٹی کا نظریہ اس نے پیش کیا۔ ایکویلٹی جینڈر میں یہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی یہ ہے کہ مرد بھی کمائے عورت بھی کمائے، ملک کی ترقی میں مرد بھی حصہ لے عورت بھی حصہ لے، اور دونوں گھر سے نکل جائیں۔ سوسائٹی کا کوئی تصور اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے دنیا کو ایک بازار کی طرح بازار سمجھ کر یہاں پر اس نے سارے لوگوں کو کارخانوں میں، سارے لوگوں کو آفیسز میں، سارے لوگوں کو گھر کے باہر نکال دیا تاکہ دنیا کی ترقی و مادہ پرستی کی دوڑ میں ہم آگے نکل جائیں۔ اور جب یہ نظریہ پروان چڑھا تو لوگ کیا ہوا، آگے سب مرد بھی نکلنے لگے گھر سے باہر، عورتیں بھی نکلنے لگیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، خاندان ختم ہو گیا۔ یورپ میں، امریکہ میں خاندان کا سسٹم پورا ختم ہو گیا، پورا ٹھپ ہو گیا خاندانی سسٹم۔ اور وہاں پر جو نقصانات ہوئے، چند نقصانات یہ ہیں کہ ماں باپ کا تو تقدس یعنی ریسپیکٹ ماں باپ کا ختم ہو گیا، ہر چیز کو سیکس کی نظر سے اور پیسے کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ اور جب ماں باپ کا تقدس ختم ہو گیا، ماں باپ کا ریسپیکٹ ختم ہو گیا، تو اولڈ ایج ہومز کی کثرت ہو گئی، جہاں پر ماں باپ جیسے ہی بوڑھے ہوتے ہیں ان کو لے جا کر وہاں پر اولڈ ایج ہومز میں ڈال دیا جاتا ہے، اور سنگل پیرنٹ فیملی سسٹم وہاں پر رائج ہو گیا۔ یعنی وہاں کے نظریے کے مطابق ان لوگوں نے شادی کو ایک بندھن اور ایک مشکل چیز ان لوگوں نے تصور کیا، اور شادی کے بندھن سے آزاد رہنے کے لیے ان لوگوں نے چند نعرے لگائے، جس میں لیو ان ریلیشن شپ ایک تھا، فرینڈس وتھ بینیفٹ ایک تھا، ون نائٹ اسٹینڈ ایک ہے، NSA فن یعنی نو سیکشول اٹیچمنٹ اونلی انجوائمنٹ، اس طرح کے نعرے لگا کر ان لوگوں نے کمبائن سوسائٹی کو رواج دیا۔ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ وہاں پر عام ہیں، اور یہ سب چیزیں جب وہاں پر عام ہو گئیں تو اس کے نقصانات جو ہوئے وہ کیا ہوئے، نئی نسل پر پڑے۔ جب ایک آدمی ایک عورت صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ملتے، اور جب خواہش پوری ہو جاتی، دل ایک دوسرے سے بھر جاتا تو پھر جدا ہو جاتے، تو ان کے ذریعے سے جو نسل جو اولاد پیدا ہوتی اس کے مسئلے پیدا ہو گئے۔ تو وہاں پر 50% آبادی ایسے بچے ہیں جن کا باپ کون ہے انہیں نہیں معلوم، ناجائز اولاد پر مشتمل ہے۔ بچے کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے، کیونکہ ماں کے تعلقات اتنے آدمیوں سے بنتے ہیں کہ ماں کو خود پتہ نہیں کہ وہ کس آدمی سے اس کی اولاد ہوئی ہے۔ تو یہ وہاں کی محرومی کا حال ہے۔ اور وہاں پر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بچے کا باپ اپنی ذمہ داریاں سے دستبردار ہو گیا، صرف ماں کے کندھوں پر یہ ساری ذمہ داریاں پڑی کہ ماں اپنے بچوں کو پالے بھی، کمائے بھی، گھر چلائے بھی، بچوں کی پرورش بھی کرے، سارا بوجھ ماں کے لیے اٹھائے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ماں بھی ان چیزوں سے بیزار ہو گئی، اور کیا ہوا، آہستہ آہستہ ترقی نے اتنا زیادہ زور پکڑا کہ یہ لوگ شادی سے ہی بیزار ہو گئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ قانون پاس کرایا کہ ہم جنس پرستی، یعنی عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں گے، مرد مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں گے، شادی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہمیں جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو رولز وہاں پر لائے گئے، اس طرح کے قوانین جو لائے گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کی آبادی
घटती चली गई। आज जापान में, यूरोप में, अमेरिका में आप देखेंगे कि ज़्यादातर वहाँ की आबादी जो है बूढ़े लोगों पर मुश्तमिल है। जवान और बच्चे वहाँ कम पाए जाते हैं, बूढ़ों पर मुश्तमिल वहाँ की आबादी ज़्यादा है। और ये बूढ़े जो है वहाँ आबादी कम होने की वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, काम करने के लिए वर्क पावर नहीं होने की वजह से हमारे जैसे ममालिक के नौजवानों को वहाँ पर बुलाते हैं, काम देते हैं और वहाँ नौकरियाँ ये हासिल करते हैं। तो इंसानी समाज का ये एक अलमिया है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे आज़ाद नहीं पैदा किए गए, हम कोई जानवर नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक आदम और हव्वा को पूरी तालीम के साथ, पूरी आगाही के साथ, पूरे इल्म और पूरी समझ के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा था। अल्लाह ताला ने हमें शुतरे बेमहार किसी पूछ गूछ के बग़ैर ऐसा नहीं भेज दिया, बल्कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी का मकसद बता कर भेजा। चुनाचे हम मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीमात आम रहने की वजह से, ये तालीमात बाकी रहने की वजह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुसलमान जो ख़ानदान हैं इन बुराइयों से बहुत हद तक महफूज हैं। लेकिन फिर भी आज उन ममालिक के असरात की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ के हमारे ममालिक में भी ये असर पड़ रहा है कि हमारे पास भी लिव इन रिलेशनशिप का रिवाज आम हो रहा है और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का सिस्टम बहुत ज़्यादा निकल पड़ा है। ये MNCs और कॉल सेंटर्स की ये देन है कि वहाँ पर हमारे बच्चे और बच्चियाँ रातों को वक्त गुजारते हैं, दिन भर वक्त गुजारते हैं, मिलजुल कर उठते बैठते हैं, साथ खाते पीते हैं। तो इनके दरमियान में जो नाजायज़ ताल्लुक़ात भी बन जाते हैं, दोस्तियाँ भी हो जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये लोग यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिजेस का भी रिवाज बहुत ज़्यादा हो गया है। मुसलमान बच्चे गैर मुस्लिम बच्चियों से शादियाँ कर रहे हैं और मुस्लिम बच्चियाँ गैर मुस्लिम लड़कों से शादियाँ कर रहे हैं। इसका भी तादाद और शुमार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और तशद्दुद का भी रिवाज, तशद्दुद के भी केसेस में इजाफा हो गया है। और फिर ये लड़के और लड़कियां क्या कर रहे हैं, ख़ासकर 19 साल से लेकर 18 साल से लेकर 35 साल तक के नौजवानों में 80% नौजवान ऐसे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप के साथ रहने को तरजीह देते हैं और इसको ख़तरनाक नहीं समझते, बल्कि ये समझते हैं कि ऐसा रह कर हम आसानी से अपना टाइम पास कर ले सकते हैं, हमारी वो ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, हमारी दुनिया भी बन जाएगी, इस तरह समझ रहे हैं। तो ये मगरिब जो है, अभी मैंने जैसे जिक्र किया कि वहाँ वेस्टर्न कल्चर में ये सब चीज़ें जब आम हो गई और तो नुकसानात भी उन्हें भुगत लिए, उनकी आबादी पर इफ़ेक्ट पड़ा, उनके फैमिली सिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ा, उनके बच्चे मुतासिर हुए और उनके जो बच्चे मुतासिर हुए उसकी वजह से एक साइकोलॉजिस्ट बताता है कि जिन बच्चों को माँ बाप के बग़ैर अपनी औलाद को परवान चढ़ाने के लिए हॉस्टल्स की नज़र कर देना पड़ता है, वो बिल्कुल अलग शख्सियत के हामिल होते हैं और उन बच्चों में से कई मामलात में मुख्तलिफ होते हैं जो ख़ानदान में परवरिश पाते हैं। यानी उनकी उठान, उनकी परवरिश वैसी नहीं होती जिनको माँ बाप का सहारा मिलता है, ख़ानदान का सहारा मिलता है। वो बच्चे जो अकेले परवान चढ़ते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो कई बीमारियों का शिकार होते हैं और उनके अंदर वो सलाहियतें फ़रोग़ नहीं पाती जो उनके अंदर होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो देन है, अल्लाह ताला जिन माँ बाप के सहारे और ख़ानदान के सहारे के ज़रिए से जो परवरिश बच्चे के अंदर करता है वो उससे महरूम रह जाते हैं। तो इन तमाम नताइज की वजह से वो लोग परेशान हैं और परेशान होकर वो लोग क्या कर रहे हैं, इन तमाम एक्सपेरिमेंट से गुज़र कर वो फैमिली की तरफ वापस आ रहे हैं और वो जो शुरू कर रहे हैं तहरीकें, फैमिली की तरफ वापस आने के मूवमेंट्स और तहरीकें वो लोग शुरू कर रहे हैं। और हमारे पास उल्टा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप के क़ानून पास कर रहे हैं और LGBT का क़ानून पास कर रहे हैं, हम जिन्स परस्ती का क़ानून पास कर रहे हैं। हमारे पास ये मादा परस्ती और लज्जत परस्ती की वजह से का नतीजा है, इसकी वजह से ऐसे चीज़ें होती हैं। तो मेरी बहनों, ये बाउंडिंग्स, ख़ानदान के बाउंडिंग्स जो हैं,
خاندان میں ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں جو ایک دوسرے پر عائد کی گئی ہیں یہ ہمارے بھلے کے لیے ہیں۔ اگر ہم اس کا انکار کر کے ہم دنیا کی رخ پر چلیں گے، دنیا کے ہوا کی میں دنیا کے رخ کی ہوا میں ہم بھی بہنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ کل کے دن ہمارا خاندان بھی بکھر جائے گا، ہمارے درمیان بھی نفرتیں آ جائیں گی اور ہم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ایک جگہ ایک بوڑھی والدہ کا انتقال ہوا اور ماں باپ نے پڑھا لکھا کر اپنے بچوں کو امریکہ بھیج دیا تھا۔ ماں باپ بوڑھے ہو کر یہاں پر اکیلے تھے۔ تو جب ایک ماں کا انتقال ہوا تو ایک بیٹا باہر سے آیا اور اس سے پوچھا گیا تمہارے دوسرے بھائی کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ امی کا میرے بھائی بزی ہیں، مصروف ہیں، کام میں ان کو چھٹی نہیں ملی، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ امی کے انتقال پر تم چلے جاؤ، ابا کا انتقال ہوگا تو میں جاؤں گا۔ اس کو بھی انہوں نے تقسیم کر لیا۔ یہ ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر کی بات میں کر رہی ہوں، ہمارے مسلم معاشرے کی میں بات کر رہی ہوں۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ انسان تباہی کے گڑھے میں گرنے جا رہا ہے، رشتوں کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ سوشل میڈیا جو آ گیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے لڑکے اور لڑکیاں بے دریغ جو دوستیاں کرتی ہیں سوشل میڈیا پر، ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جوانی کے جوش میں کہ کسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں تو کرتے ہی جا رہے ہیں، کسی سے نئی نئی دوستیاں بناتے جا رہے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں دوستیوں کا رواج عام ہو گیا ہے اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کاؤنسلنگ سینٹرز میں جو کیسز آ رہے ہیں، وہ ایک کیس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کاؤنسلنگ سینٹر میں ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس جو کیسز آئے اس میں 4 جوڑوں کے طلاق کے کیسز آئے۔ تو ان سے وجہ پوچھی گئی کہ کیوں طلاق تم مانگ رہے ہو؟ تو لڑکوں نے بتایا کہ یہ جن لڑکیوں سے ہم نے شادی کی ہے، شادی سے پہلے کہ ان کے فیس بک کے میسیجز، ان کے جو انسٹاگرام کے میسیجز، ان کے سوشل میڈیا کے جو میسیجز تھے اس کو ان لوگوں نے چیک کیا اور کلیکٹ کیا، اور اس بنیاد پر ان دونوں کے درمیان میں، ان رشتوں کے درمیان، بیوی کے درمیان میں اختلافات، نزاعات اور لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے اور نوبت یہاں آئی کہ ان کے رشتوں میں طلاق ہو گئی۔ حالانکہ یہ لڑکیاں ایسی تھیں جو اسلامی سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھیں، ایسی تھیں جو دین کے تعلیم سے بہراور تھیں، دینی تعلیم معلوم تھی، ذمہ داری معلوم تھی، علم تھا اور شعور تھا، لیکن پھر بھی یہ سوشل میڈیا کے فتنے کی وجہ سے ان کے خاندان، ان کی شادیاں طلاق پر ختم ہو گئی۔ میری بہنوں، امریکہ میں تو 50% طلاق ہو جاتے ہیں، جتنی شادیاں ہوتی ہیں اس میں سے 50%، یعنی ہر 2 آدمی میں سے ایک کی طلاق ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ درس قرآن میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ آج شیطان بڑا خوش ہے، شیطان کو اس بات سے خوشی ہو رہی ہے کہ اس نے بغیر اس کے جدوجہد کے میاں بیوی میں طلاقیں ہو رہی ہیں اور اس کا کام بہت تیزی سے اچھی طرح انجام پا رہا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے شاباشی دی تھی نا اپنے اس اسسٹنٹ کو کہ جو میاں بیوی میں جدائی کر کے آیا، لڑائی جھگڑا ڈال کے آیا، وہ بہت بہترین کام تھا، اس کو شاباشی دی تھی ابلیس کے جو سربراہ تھے اس نے۔ تو اس طرح یہ جو خاندان کا معاملہ ہے اس میں ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے اور ہمیں اس فیملی سسٹم کو وہاں کی نخالی میں اتنا زیادہ آگے بڑھنا نہیں چاہیے، وہاں کے فیشن میں، وہاں کی نخالی میں، وہاں کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے میں ہم ایسے آگے نہ بڑھیں کہ اپنے فیملی سسٹم، اپنی اسلامی اقدار کو ہم بھول جائیں۔ میری بہنوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کوئی لڑکی مومن ہے، مسلم ہے تو اس کی شادی ہرگز مشرک آدمی سے نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، پھر مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے الگ کر کے مخاطب کیا کہ مرد اگر ہیں، مومن ہیں، تو وہ مشرک عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا ایمان کے دائرے میں داخل ہو کر اگر شادی کر لیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو ذات پات کی تفریق کے بغیر جو شادیاں ہو رہی ہیں، اسلام اس کی اجازت مسلمان لڑکے اور لڑکی کو نہیں دیتا۔ تو ہمیں
اپنے نوجوانوں کو آگاہ کرنا ہے قبل اس کے کہ ہماری اولاد بھی اس فتنے کی شکار ہو جائے، اور ہماری اولاد بھی، ہم بھی پچھتانے سے قبل ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف پلٹنا ہے، توجہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں مردوں کو دی ہیں، عورتوں کو بھی وہی ذمہ داریاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں اور مردوں کو برابر برابر یکسانیت اور مساوات کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی برتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اگر تم میں کا کوئی ایک آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس کو بھی میں بھرپور اجر دوں گا، عورت نیک کام کرتی ہے تو اس کو بھی بھرپور اجر دوں گا۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ماحول ایسا نہیں تھا، ہمارے ماں باپ اس کی اجازت نہیں دیے نیک کام کرنے کی، ہم برقع پہننا چاہتے تھے لیکن ہمارا ماحول ایسا نہیں تھا، ہم برقع نہیں پہن سکے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عذرات، یہ وجوہات، یہ ہمارے جو ہے عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عقل سمجھ دیا ہے، ہر ایک کو علم دیا ہے۔ دنیا بھر کے علوم ہم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم کیا ہم حاصل نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کے پاس کوئی کتابیں نہیں ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھیے، آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، یہاں پر ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہے۔ دین میں طلاق کے متعلق کیا احکامات ہیں، آپ سرچ کر کے ڈالیے، پورا آپ کو پورا لٹریچر سامنے آ جائے گا، قرآن کی پوری آیات، احادیث سمیت پوری باتیں آپ کو سامنے نظر آ جائیں گی۔ نکاح کے متعلق کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، آپ کھول کر دیکھ لیجئے، کتابیں ہیں اویلیبل، ای بکس ہیں اویلیبل ہیں، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ تلاش کر سکتے ہیں کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیے ہیں۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں اپنا مرتبہ، اپنا مقام اور اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے قبل اس کے کہ ہماری پوری سوسائٹی تباہی کا شکار ہو جائے اور ہم تباہی کے دہانے پر چلے جائیں۔ آج آگاہ ہونے کا موقع ہے اور ہمیں یہ موقع جماعت نے فراہم کیا ہے۔ جماعت اسلامی سوشل میڈیا پر بھی روزانہ ان کا جو JIH کا فیس بک پر پیج ہے، اس پر مسلسل تقریریں ڈال رہے ہیں، الگ الگ ٹاپکس پر ویبینار ہو رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں۔ آپ سنیے، جانیے تفصیلات دنیا کی کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں دنیا کا علم نہیں ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کتنے نقصانات سے گزر رہے ہیں۔ یہ اولڈ ایج ہوم کی بدولت ماں باپ کا کیا حشر ہے، کتنے ماں باپ کی آہیں ان کی اولادوں کو لگ رہی ہیں۔ وہ اولاد جن کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں ماں باپ، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم بڑھاپے میں اپنا پھل پائیں گے، ہم اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کریں گے اور ان سے ہمیں سکون ملے گا۔ یہی اولاد اگر ماں باپ سے بیزار ہو کر ان کو اولڈ ایج ہومز میں ڈھکیل دے تو پھر یہ بوڑھے لوگ کہاں جائیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو یکسانیت کا جو درس دیا ہے، قرآن میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ جو دیا ہے، قرآن میں ہم کو مردوں کے ساتھ ساتھ مخاطب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جہاں مومنین کا ذکر ہے وہاں مومنات کا بھی ذکر ہے، مسلمین کا ذکر ہے، مسلمات کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو تاکید کرتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق تم معروف طریقے سے، بہترین طریقے سے ادا کرو۔ اور دونوں کو، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ہاں جیسے لباس ہوتا ہے، لباس جیسے ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے، ہم کو زینت عطا کرتا ہے، ہماری آئیڈینٹیٹی لباس سے ہوتی ہے، ہم کیسا لباس پہنے ہیں، اور ہم اگر یہ لباس کو نکال کر پھینک دیں تو ننگے ہو جائیں گے، برہنہ ہو جائیں گے، اور ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی اور ہماری کوئی زینت بھی نہیں ہوگی، اتنے گندے ہم لگیں گے کہ کوئی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ تو میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسے ہی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو سراہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا چاہیے۔ یہ رشتہ بہت ہی عظیم ترین رشتہ ہے،
ये रिश्ता टूटने पर शैतान खुश होता है और ये रिश्ता निभाने पर अल्लाह राज़ी होता है। हमें चाहिए कि हम इन तमाम हुकूक़ और इन तमाम ज़िम्मेदारियों को समझें। एक काम हम नया करने जाते हैं तो हर काम की हम प्लानिंग करते हैं, हर काम को सोच समझ कर करते हैं, लेकिन शादी ही एक ऐसा मामला होता है जिसको करते वक्त हम तैयारियां करते हैं तो कपड़ों की तैयारियां और डेकोरेशन की तैयारियां और खानों की तैयारियां, क्या रहेगा, मेन्यू क्या रहेगा, कौन से शादी महल में शादी की जाएगी, कितने लोगों को बुलाया जाएगा, ये प्लानिंग करते हैं। लेकिन हम ये लड़के और लड़कियों की तरबियत नहीं करते कि उन्हें आगे किन जिम्मेदारियों को निभाना है। उनकी हम ज़हनी तरबियत और परवरिश नहीं करते, उनको समझाते नहीं कि तुम्हें आगे चलकर इन जिम्मेदारियों को ऐसे ऐसे निभाना होगा। तुम्हारा वहाँ रोल बहू की शक्ल में भी होगा, तुम वहाँ शौहर की बीवी रहोगी, इसी तरह वहाँ की बहू भी होगी और वहाँ बहुत से लोगों से भी साबिक़ा पेश आएगा, उनके ये और ये हुकूक़ होंगे और उस ख़ानदान में मिलजुल कर रहना है। वहाँ अगर तुम नाम निकालना है तो तुम्हारे अंदर कैसे औसाफ होना चाहिए, तुम्हारे अखलाक कैसे होना चाहिए। तुम्हारे जैसे बूढ़े माँ बाप होते हैं वैसे ही सास ससुर भी तुम्हारे ही माँ बाप हैं। इन सब चीज़ों को पहले के माँ बाप समझाते थे। पहले ख़ानदानों में ख़ुद काउंसलिंग होती थी। हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे माँ बाप, हमारे अतराफ़ में फूफियाँ, खालाएँ, चाचियाँ जो होती थी, ये एक दूसरे को समझाती थी। नौजवान नस्ल को शादी से पहले इन तमाम आदत अतवार को उनके अंदर जज्ब कर देती थी। लेकिन आज ये फैमिलीज़ जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए हैं, शॉर्ट फैमिलीज़ जो हो गए हैं, मियाँ बीवी बच्चे, इसकी ये देन है कि हम अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए हैं, इक़दार से दूर हो गए हैं, एक दूसरे को निभाना हम नहीं जानते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं और एक दूसरे से कट कर रहना चाहते हैं, एक दूसरे को लगा लेना नहीं चाहते हैं। कोई मेहमान आए तो बेजार हो जाते हैं, किसी मेहमान की खातिर तवाज़े करने को हम बोझ समझते हैं। मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने वालिदैन का हक़ बताया, रिश्तेदारों का हक़ बताया, फिर यतीमों का हक़ बताया और पड़ोसियों का हक़ बताया। किसी का भी हक़ अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ा। माशरे में, सोसाइटी में जो कमज़ोर लोग हैं उनके भी हक़ बताया। कोई अंधा है, नाबीना है, माजूर है, उसका भी हक़ अल्लाह ताला ने बताया। अल्लाह ताला के इन तमाम हुकूक़ को हम जानते हुए अगर हम अपने रिश्तेदारों को नेगलेक्ट करेंगे, बजाय इनसे सिले रहमी करने के हम रिश्तों को काटने लग जाएंगे, तो हम खुदा के यहाँ कैसे माफ़ी होगी। अल्लाह ताला कुरान एक हदीस में बताते हैं कि जो रिश्तों को काटता है वो जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में डाला जाएगा। खतए रहमी करने वालों की सज़ा अल्लाह ताला दुनिया में भी दे देता है। हम आज अपने शौहरों को के कान भरते हैं कि हम ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहते, हम सास के साथ नहीं रहना चाहते, ससुर के साथ नहीं रहना चाहते, तो यहीं से नज़ात शुरू हो जाते हैं। ख़ानदान कटते चले जाते हैं, ख़ानदानों में बदगुमानियाँ, बीमारियाँ, ग़ीबतें और नज़ात पैदा होते चले जाते हैं। मेरी बहनों, हमें हर रिश्ते को बखूबी निभाना होगा। जैसे कि मैंने शुरू में हदीस बताई, कुल्लुकुम राइन व मसऊलिन अन रायतिही। हमको हर रिश्ते में अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा। तुम एक सास बने थे तो कैसे तुमने अपने रिश्ते को निभाया, कैसे तुमने उसमें अपने हुकूक़ और ज़िम्मेदारियों को समझ कर काम किया कि नहीं किया, तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ क्या थी, उसको तुमने निभाया कि नहीं निभाया, ये हमसे सवाल करेगा। हम जब बहू थे तो जब हमने क्या किया वो हमसे सवाल करेगा। सारे अमाल नोट हो रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं छोड़ दिया हमको। यहाँ हमारे दोनों कंधों पर 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। वो नोट कर रहे हैं, हम जो भी काम करते हैं नोट हो रहा है। तो मेरी बहनों, आज वक्त है संभलने का। हमको चाहिए कि हम संभल जाएं और हम अपने इक़दार की तरफ पलट आएँ, हमने अपने बेस्ट वैल्यूज़ की तरफ पलट आएँ, हम अपने दीनी तालीमात की तरफ पलट आएँ और दुनिया को भी मुतवज्जे करें
دنیا آج ان تعلیمات کی پیاسی ہے. مغربی دنیا تلاش میں ہے کہ کون ہمیں سیدھی راہ بتائے، کون ہمارے خاندانوں کو سنوارے. وہاں پر اسلام لانے والے جتنے تعداد میں لوگ اسلام لا رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ اسلام لا رہے ہیں، اور اسلام لانے والوں میں عورتوں کی کثرت ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت وہاں کی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، بہت زیادہ وہ اس کو ہراس کیا گیا ہے، اس کو ایک کموڈیٹی بنا کر ایک کھلونا بنا دیا گیا ہے، اس کی عزت کو سے کھلواڑ کیا گیا ہے. اس سے وہ اتنا متاثر ہوئی کہ وہ پناہ گاہ چاہتی ہے. اور اسلام ہمارے لیے، اسلام ان تمام ایسے خواتین کے لیے پناہ گاہ ہے. تو میری بہنوں، آئیے اٹھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بہترین صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو جو علم دیا ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کے سامنے یہ پیغام پیش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے اور مردوں کے دونوں کے حقوق کے ساتھ دونوں کو عزت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کی ہے، اور فیملی سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط کیا ہے. اسلام ایک ایسا محافظ قلعہ ہے جس میں آ کر آپ محفوظ ہو جا سکتے ہیں، اور نکاح بھی ایک ایسا قلعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی عزتیں اور اپنی عصمتوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہم میں اپنا اپنا رول پلے کرنے والے، اپنی اپنی جگہ جدوجہد اور کوشش کرنے والے، اور تمام دنیا تک یہ پیغام پہنچانے والے بنا دے. ہمارے سب کے گھروں کو سنوار دے، ہمارے تنازعات، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، ہماری ضروریات کو اللہ تعالیٰ پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.